ملک منور حسین کھوکھر۔ پنجاب میں پہلی دفعہ حکمران جماعت میں بغاوت سامنے آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی سردار خرم لغاری نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے پنجاب میں سینٹ انتخابات کے سلسلے میں تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس سے اس بات کی بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ کی حکومت بات کیوں کر رہی تھی، اور اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے 2018 کے سینٹ الیکشن میں جن اراکین نے پیسے لیے تھے اور ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو کے اس موقع پر لیک ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی بھی اب سمجھ آ گئی ہے۔ سردار خرم لغاری جنہوں نے آج پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے۔ وہ گزشتہ جنرل الیکشن میں PP 275 سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی تھی۔ وہ باضابطہ پریس کانفرنس میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے آج جو بیان دیا ہے اور اس میں جو دعویٰ کیا ہے، اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ اور بھی 5 ارکان اسمبلی پارٹی چھوڑیں گے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دیگر 5 جو اراکین ہیں وہ ایک ایک کر کے پارٹی سے الگ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد جیت کر تحریک انصاف میں شامل ہوا، متعدد بار حلقے کے ایشوز پر آواز اٹھائی، مگر حکومت میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے جو یوتھ کا نعرہ لگایا اس کو بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آج عمران خان کے ٹائیگر کہاں ہیں؟ کوئی پرسان حال نہیں۔ عمران خان سے ایک ہی سوال ہے، آج کہاں ہے یوتھ؟ جب عوام ہی کے مسائل حل نہ ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ واضح ہے کہ سردار خرم لغاری کو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون خصوصی بھی بنایا گیا تھا، جبکہ جس سے انہوں نے بعد میں ان اختلافات کی بنا پر کہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا، افسر شاہی ان کا فون تک اٹینڈ نہیں کرتی، انہوں نے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ چیئرمین ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول کے عہدے پر بھی تھے، اس سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق اراکین کے بارے میں جو ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں انہیں پیسے لیتے دیکھا گیا ہے اور جس کے بارے میں PTI کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سینٹ الیکشن میں 2018 کے سینٹ انتخابات میں ان کی پارٹی کے 20 لوگوں نے پیسے لیے تھے اور ان کے خلاف پارٹی نے کارروائی کی تھی۔ اس ویڈیو کے منظر عام کے آنے کے بعد اس کی باز گشت مسلسل جاری ہے اور اس پر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز رکن اسمبلی عبید اللہ نے انکشاف کیا تھا کہ ہم نے پیسے لیے تھے، مگر وہ پیسے وزیر اعلیٰ، اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تھے، انہوں نے دلوائے تھے اور یہ پیسے ہمیں اسپیکر ہاؤس میں دیے گئے تھے۔ اس کے حوالے سے آج ایک اور سابق MP PTI کے زید درانی نے بھی سابق وزیر اعلیٰ
خیبر پختونخوا اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے ارکان میں رقم کی تقسیم کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات اسپیکر ہاؤس میں ہوئی تھی اور انہیں بتایا گیا کہ پیسے سینیٹر نے چندے کے طور پر دیے ہیں۔ زید درانی کے مطابق 95% اراکین صوبائی اسمبلی کو 1 سے 2 کروڑ روپے تک دیے گئے۔ سابق ایم پی نے خود رقم لینے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ 2.5 سال بعد ویڈیو ریلیز ہوئی، اسپیکر اور وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے اور اپوزیشن اور دیگر حکومتی ارکان بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سننے میں آیا تھا کہ منظور افریدی سے تقریباً 50-60 کروڑ کی ڈیل ہوئی۔ ویڈیو کو 2.5 سال ہو گئے، کون کون تھا نام نہیں بتا سکتا۔ یہ آفر نہیں، کھلم کھلا بات تھی کہ آپ کو پیسے ملیں گے اور سینیٹر کو کامیاب کرانا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز عبید اللہ بائے سابق ایم پی اے وہ بھی اسی طرح کا اعتراف کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے رقم لینے کی ہدایت کی۔ 1 کروڑ روپے کی یہ رقم اسپیکر ہاؤس میں دی گئی، لیکن یہ رقم سینٹ الیکشن کے لیے نہیں تھی، بلکہ حکومت نے رقم تمام ایم پی ایز کو ترقیاتی کاموں کے لیے دی تھی۔ آج مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی کہا ہے کہ دوسروں پر بکنے کے الزام لیکن 2018 کے سینٹ الیکشن میں منڈی لگائی گئی۔ عمران خان دوسروں کو چور کہتے ہیں اور خود چوروں کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو سکینڈل میں انہیں اپنے وزیر قانون نظر نہیں آئے۔ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے عطا طاہر نے دعویٰ کیا کہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے ساری ہارس ٹریڈنگ کرائی۔ ساری ڈیل اسد کیسر صاحب کے اسپیکر ہاؤس کے اندر ہوئی، جبکہ اس حوالے سے اسپیکر اسد کیسر جو اس وقت صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے اور اب وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کے بارے میں اب یہ مطالبہ اپوزیشن نے کر دیا ہے کہ وہ چونکہ اس سکینڈل میں ملوث ہیں، لہذا وہ قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ سے مستعفی ہو جائیں۔ جبکہ اسپیکر اسد کیسر نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مذکورہ جو ویڈیو ہے وہ اسپیکر ہاؤس کی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ یہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج وزیر اعظم پاکستان ایک تقریب کے دوران اپنے اسی موقف کو دہرایا۔ انہوں نے تقریب کے موقع پر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں سینٹ کے 1 ووٹ کی قیمت 50 سے 70 کروڑ لگ رہی ہے۔ آج نہیں، کئی دفعہ پہلے بھی مجھے پیسوں کے عوض سینٹ کی سیٹ بیچنے کی آفر ہوئی۔ سینٹ کی سیٹ بیچنے کے لیے براہ راست اور بالواسطہ رابطے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اوپن بیلٹ کا معاہدہ کر چکی ہے۔ میں مسلم لیگ نون کے اوپن بیلٹ کے مطالبے کی تائید کر چکا ہوں۔ یہ تو ان کی بات درست ہے کہ میثاق جمہوریت میں یہ چیز لکھی گئی تھی کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرایا جائے، مگر شاید وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ انہوں نے کہا
کہ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اس موجودہ سسٹم کے تحت الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں۔ ووٹوں کی خرید و فروخت میں سب سے زیادہ مال مولانا فضل الرحمان نے بنایا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں یہ تیسرا موقف وزیر اعظم صاحب کا سامنے آ گیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرپشن سے جائیدادیں بنائی، انہیں نیب کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کسی کا باپ بھی میرا احتساب نہیں کر سکتا، میرا دامن صاف ہے، تو پھر انہوں نے JUI کے حوالے سے فارن فنڈنگ کی بات کی کہ ان کی جماعت لیبیا اور عراق سے پیسے لیتی رہی ہے، اور اس میں JUI کے باغی 2-3 رہنماؤں سے بیان دلوائے گئے، مگر وہ کیس بھی پینڈنگ ہے اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ اب انہوں نے تیسری بات یہ کر دی ہے کہ انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کے ذریعے سب سے زیادہ مال بنایا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی اس بات کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ یاد رکھیں، اگر سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن والے روئیں گے۔ سیکرٹ ووٹنگ کے تحت حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ حکومت کو اپوزیشن کی سیٹیں کام ہونے کی کیوں فکر لاحق ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا یہ ویسے ہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب بعض اوقات کوئی نہ کوئی نئی برک مار دیتے ہیں جس کا کوئی نہ سار ہوتا ہے نہ پاں ہوتا ہے۔ تو کیا اگر یہ سب کچھ اپوزیشن کو نقصان سے بچانے کے لیے ہو رہا ہے تو پھر اپوزیشن کے خلاف ایسی انتقامی کارروائیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کو فکر تو یہ لاحق ہے کہ کسی طرح سینٹ میں ان کی اکثریت بن جائے تاکہ جو قانون سازی کا عمل اس کے لیے رکا ہوا ہے اسے جاری کیا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا، یہ انہوں نے ویڈیو کے حوالے سے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ووٹ بیچنے کی ویڈیو کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے پاس ویڈیو ہوتی تو بہت پہلے انہیں عدالت لے جا چکا ہوتا۔ اب معاملہ 40 کروڑ سے نکل کر 80 کروڑ کی آفت تک پہنچ چکا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ساری آفر بھی بتا رہے ہیں، چونکہ حکومت کے پاس مختلف اداروں کی رپورٹس ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے پاس بھی براہ راست رپورٹیں جاتی ہیں، تو اگر ان کے پاس یہ قبل از وقت اطلاعات آ رہی ہیں تو حکومت اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتی، یا اسے بعد میں ایکشن کے لیے سنبھال کے رکھے اور اسے ثبوت کے طور پر ان ارکان کے خلاف استعمال کریں جو پیسے کے لیے رابطے کر رہے ہیں یا جو پیسے لینے کے ارادہ رکھتے ہیں یا جن کے پیسے لینے کا امکان ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا انہیں علم ہوتا ہے تو وہ پہلے عدالت لے جا چکے تھے، اس کے حوالے سے تو آج بھی سوشل میڈیاز پہ چینلز پہ ان کے سابق جو وہ خطاب کرتے رہے ہیں، جو پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں وہ صاف دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کارروائی کی ہے، آپ کو شو کاز نوٹس دیا ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، ورنہ میں پھر ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نوٹ گن رہے ہیں۔ یہ بڑے واضح الفاظ میں وہ یہ بات کرتے رہے۔ تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ویڈیو کو پہلے پتہ تھا، وہ کسی خفیہ ادارے نے ریکارڈ کروائیں یا حکومت کے اپنے لوگوں نے کی،
تو ویڈیو ان کے پاس موجود تھی۔ اب انہوں نے یہ ویڈیو اس لیے جاری کی ہے، یہ سارے حالات و واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کو سینٹ الیکشن میں سیٹیں کم ملنے کا امکان ہے، یا وہ اپنی سیٹیں بنانے کے لیے حکمران جماعت کے لوگ جو خریداری کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے اور جو ماضی میں چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کی تحریک میں بزور قوت اپوزیشن کے لوگوں کے ووٹ بھی ان کے حق میں استعمال کرا چکے ہیں۔ اب انہیں یہ خدشہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہو سکتا ہے بغاوت کر جائیں، جیسے کہ اب خرم لغاری صاحب نے اعلان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں ووٹ نہ دیں، یا جو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو پہلے کی طرح دبانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے دھوکہ کر جائیں۔ تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے، تاکہ اس طرح خفیہ بیلٹ میں تو کسی کا ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے، تو اس طریقے سے ہمارے خوف کی وجہ سے ہماری حکم عدولی کرتے ہوئے کوئی دوسری طرف ووٹ کاسٹ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور آج اگر خرم لغاری صاحب نے جو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مزید ارکان بھی بغاوت کرنے والے ہیں، تو اس سے حکومت کو زبردست دھچکا لگے گا، اور اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو سینٹ الیکشن میں کوئی خاص سیٹیں نہیں ملنے والی۔ اسی وجہ سے یہ اوپن بیلٹ کا شور شرابہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔